تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے میٹرو ریل لائنوں کے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ کو مارچ کے آخر تک مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اپنی رہائش گاہ پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے میٹرو ریل کی توسیع، سڑکوں کی تعمیر اور شہر حیدرآباد میں ایلیویٹڈ کوریڈورز کی تعمیر کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور فیوچر سٹی میٹرو ریل لائن 40 کلومیٹر، جوبلی بس اسٹینڈ سکندرآباد سے شامیر پیٹ میٹرو لائن 22 کلومیٹر اور پیراڈائز سے میڈچل میٹرو لائن 23 کلومیٹر کے روٹس پر حصول اراضی کے عمل کا آغاز کرتے ہوئے کام شروع کیے جائے۔ دریاسنا انہوں نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ فیوچر سٹی، شامیر پیٹ اور میڈچل میٹرو ریل لائنوں کے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ کو مارچ کے آخر تک مکمل کر لیں۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ مرکزی حکومت سے منظوری ملنے کے بعد میٹرو ریل کے 3 کوریڈورز پر اپریل کے آخر تک ٹینڈرز طلب کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سڑکوں کی فیلڈ لیول پر جامع اسٹڈی ہونی چاہیے اور اس کی ڈیزائننگ اور الاٹمنٹ کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ چیف منسٹر نے میڈچل روڈ پر موجود 3 فلائی اوورز کو مد نظر رکھتے ہوئے میٹرو ریل بنانے کی ہدایت جاری کی اور جلد از جلد ایلیویٹڈ کوریڈورز کی تعمیر شروع کرنے کا بھی حکم صادر کیا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی ایم ایل اے محمد ماجد حسین کے ہاتھوں سرکاری اسکولوں کے طلباء میں جیکٹس تقسیم کیے گئے۔ موسم سرما کی مناسبت سے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اسکولی طلباء میں جیکٹس کی تقسیم عمل میں آئی۔ نامپلی کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے اپنے حلقے کے سیف آباد بوائز ہائی اسکول اور نامپلی گورنمنٹ اسکول کے تمام طلباء میں جیکٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر ایم ایل اے کے ہمراہ ریڈ ہلز ڈویژن کے نمائندہ کارپوریٹر عارف رضوان و دیگر موجود تھے۔ ماجد حسین نے بتایا کہ نامپلی حلقے کے دوسرے اسکولوں میں بھی جیکٹس تقسیم کیے جائیں گے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کو یقینی بنائے گی۔ ٹریفک کے ایڈیشنل سی پی شیوا پرساد نے سڑک حادثات میں کمی لانے کے لیے سفر کے دوران احتیاط برتنے اور ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ٹریفک سیفٹی ماہ کے موقع پر ٹریفک ایڈیشنل سی پی شیوا پرساد کی ہدایت پر سنتوش نگر ٹریفک پولیس نے طلباء کے ساتھ آئی سدن چوراہے سے متوشری کالج تک ایک بیداری ریلی نکالی۔ ریلی میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات نے ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے کے نعرے بلند کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل سی پی نے سفر کے وقت چوکنا رہنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ سڑک قوانین پر عمل کرتے ہوئے حادثات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ ہم اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جانیں بھی بچا سکتے ہیں۔ شعور بیداری پروگرام میں ٹریفک اے سی پی چندر کمار، سنتوش نگر ٹریفک انسپکٹر نرسیما نائک و دیگر نے بھی حصہ لیا۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے شمسی توانائی کے پلانٹ لگانے کے لیے سیلف ہیلپ گروپس کو حکومت کی جانب سے ضروری مالی مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سیلف ہیلپ گروپس کے ذریعے سولار پاور پلانٹ قیام کی پیش رفت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے پرجا بھون میں وزراء کوڈا سریکھا اور سیتا اکا کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ریاست میں قابل تجدید توانائی کی پیداوار کے ضروری پہلوؤں کا مطالبہ کریں گے اور اس ماہ کی 9 تاریخ کو نئی توانائی پالیسی کا اعلان کیا جائے گا۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کا مقصد کسانوں کے کھیتوں میں شمسی توانائی پیدا کرنا اور ان کے لیے اضافی آمدنی کے ذرائع پیدا کرنا ہے اور اس اسکیم کے تحت 0.5 میگا واٹ سے 2 میگا واٹ کی صلاحیت کے شمسی توانائی کے پلانٹ زرعی اراضیات پر لگائے جائیں گے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ آلودگی سے پاک بجلی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کسانوں کو اضافی آمدنی فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محکمہ عظیم تر بلدی حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی نے کوکٹ پلی زون کے کئی ڈویژنز کا دورہ کرتے ہوئے بنیادی مسائل دریافت کیے۔ میئر گدوال وجے لکشمی پچھلے ہفتے سے متحرک نظر آ رہی ہیں۔ میئر حیدرآباد کو ایک طویل عرصے کے بعد متحرک دیکھ کر ایسا سمجھا جا رہا ہے جیسے کہ عظیم تر بلدی انتخابات عنقریب ہی منعقد ہونے والے ہیں۔ میئر نے 8 جنوری کو کوکٹ پلی زون کے مختلف ڈویژنز کا دورہ کیا۔ انہوں نے بالانگر ڈویژن میں عہدیداروں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ حادثات کو پیش آنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائیں۔ نشیبی علاقے کے لوگوں کو
پریشانیوں سے بچانے کے لیے بھی اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ میئر نے انجینئرز کو اللہ پور ڈویژن میں مختلف کاموں کے لیے تجاویزات تیار کرنے کا حکم بھی صادر کیا۔ دریں انہوں نے زمینی سطح پر درپیش مسائل سے نہ صرف واقفیت حاصل کی بلکہ عہدیداروں سے رابطہ کرتے ہوئے ان مسائل کو بھی حل کیا۔ BRS کے MLA ہریش راؤ نے KTR کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر کہا کہ پوری پارٹی KTR کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ فارمولا ای ریس کیس میں KTR کے مبینہ طور پر ملوث ہونے پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے KTR کی بھرپور تائید کی اور کہا کہ KTR نے ریاست کی چھوی کو بہتر بنانے کا کام کیا تھا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جانا ایک قابل اعتراض اقدام ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ جس طرح سے KTR سب کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، جس طرح سے سب کے ساتھ تعاون کرتے تھے، آج پوری پارٹی KTR کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے کرماگوڑا ڈویژن میں ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے چہارشنبے کو کرماگوڑا ڈویژن کے اوم نگر مادنا پیٹ میں 17,28,000 روپے کی لاگت سے CC روڈ کی تنصیب کے کاموں کا معائنہ کیا۔ تعمیری کام اندرون 2 دن مکمل ہو جائیں گے۔ دریں اثنا انہوں نے مادنا پیٹ میں نور مسجد کے قریب 22 لاکھ روپے کی تخمینہ لاگت سے بچھائی گئی CC روڈ کا بھی معائنہ کیا۔ MLA جعفر حسین معراج کے مطابق 60 لاکھ روپے کی لاگت سے باکس ٹرین کا کام بھی جلد ہی شروع ہو جائے گا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مجلس کے کارپوریٹرز، ابتدائی صدور، معتمدین اور سرگرم کارکنان موجود تھے۔ سائبرآباد SOT نے صنعت نگر میں ایک پب پر چھاپہ مار کر فحاشی کے الزام میں ایک DJ اور 10 خواتین کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ صنعت نگر علاقے کے ایور گرین بار اور ریسٹورانٹ میں گاہکوں کو راغب کرنے کے لیے خواتین کے رقص پروگرام منعقد کیے جا رہے تھے۔ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے سائبرآباد SOT نے پب پر چھاپہ مارا اور فحاشی کے الزام میں ایک DJ اور 10 خواتین کو پکڑ لیا۔ پولیس نے بار اور ریسٹورانٹ کے مالک کرشنا راجو کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ملزم فی الحال مفرور ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مزید تحقیقات شروع کی ہے۔ دہلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے شیش محل کے الزامات کے چلتے وزیر سوربھ بھردواج اور MP سنجے سنگھ وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پہنچے۔ ملک کے دارالحکومت دہلی میں اسمبلی انتخابات سے قبل بھارتیہ جنتا پارٹی اور عام آدمی پارٹی کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے شیش محل کے الزامات کے چلتے وزیر سوربھ بھردواج اور عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ چہارشنبے کو وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پہنچے۔ وہاں پر پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا تھا۔ چیف منسٹر کی رہائش گاہ میں داخل ہونے سے روکنے کے بعد دونوں قائدین نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ بحث و تکرار کی۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ گزشتہ روز سنجے سنگھ نے BJP کو چیلنج کیا تھا کہ وہ میڈیا اہلکاروں کے ساتھ وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کا دورہ کریں۔ حیدرآباد کے انچارج منسٹر پونم پربھاکر نے حیدرآباد میں بچوں کی دیکھ بھال والے اداروں میں رہنے والے بچوں کو شناختی دستاویزات حوالے کیے۔ انچارج منسٹر پونم پربھاکر نے حیدرآباد کلکٹریٹ میں منعقد ایک پروگرام میں حیدرآباد شہر میں بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے اداروں میں رہنے والے بچوں کو سرٹیفکیٹ حوالے کیے۔ حکام نے بتایا کہ 50 سے زائد بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز میں 2300 سے زائد بچے ہیں۔ آج 1330 افراد کو مختلف قسم کے شناختی دستاویزات جاری کیے گئے۔ اس پروگرام میں ضلع کلکٹر انودیپ دروشٹی، GHMC کارپوریٹر وجے ریڈی، یونیسیف کے نمائندوں سمیت سینئر عہدیداروں نے حصہ لیا۔ حیدرآباد کی کلہین صنعتی نمائش سوسائٹی کی جانب سے یوم خواتین منعقد کیا گیا۔ حیدرآباد کے آخری نظام میر عثمان علی خان نے سن 1940 میں حیدرآباد کی نمائش میں یوم خواتین کا آغاز کیا تھا۔ نمائش میں پہلے ہر منگل خواتین کے لیے مختص ہوتا تھا، تاہم نمائش کا مشاہدہ کرنے والی خواتین کی تعداد میں کمی درج کیے جانے پر اب نمائش کے دوران صرف ایک دن ہی خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ یوم خواتین کے موقع پر 10 سال سے زائد عمر کے لڑکوں اور
मर्दों को नुमाइश के अंदर जाने की इजाज़त नहीं रहती। ख़वातीन और लड़कियां नुमाइश में खरीदारी सैर व तफरीह से लुत्फ़ अंदोज़ होती हैं। 7 जनवरी को यौम ख़वातीन मनाया गया। इस मौके पर सखावती प्रोग्राम भी पेश किए गए। आपको बता दें कि यौम ख़वातीन के अलावा नुमाइश सोसाइटी 31 जनवरी को यौम अत्फ़ाल भी मुनक़्क़िद करेगी। सुप्रीम कोर्ट कोलाजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे का तबादला कर दिया है। ज़राए ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कोलाजियम ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे का तबादला कर दिया। चीफ जस्टिस आलोक आराधे मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर मुकर्रर किए गए हैं। उनके तबादले के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट में मौजूद जस्टिस सूर्य पाल कारगुजार चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। कागज नगर में दारुल अंसार ट्रस्ट की जानिब से गरीब खानदानों में कंबल तकसीम किए गए। दारुल अंसार ट्रस्ट की जानिब से अनेकता में एकता प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हुए तमाम बरादरियों के गरीब खानदानों में कंबल की तकसीम अमल में लाई गई। कागज नगर माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद अनेकता में एकता प्रोग्राम में मुफ्ती नवीदुर रहमान, मुफ्ती साजिद, सिख कम्युनिटी के रहनुमा अमर सिंह, दारुल अंसार के जिम्मेदारान अब्दुल रहीम मनहास, मोहम्मद अंसार, हाफिज रियाज, मुफक्कम अहमद व दीगर ने हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद पुलिस ने चीनी मांझा की गैर कानूनी फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। संक्रांति त्यौहार के मौके पर चीनी मांझे की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। हैदराबाद कमिश्नर टास्क फोर्स की टीमें ममनुआ मांझे की फरोख्त और नक्ल हमल में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही हैं। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के SHO M महेश ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए चीनी मांझे के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से वाकिफ करवाया और चीनी मांझे की गैर कानूनी खरीद फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट की शी टीम्स की जानिब से स्कूली तलबा के लिए साइबर क्राइम, लोन एप्स, फ्रॉड, चाइल्ड सेफ्टी से मुताल्लिक आगाही प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए। महफूज कम्युनिटीज़ की तामीर के लिए रचाकोंडा की शी टीम्स आगाही प्रोग्राम मुनक़्क़िद कर रही हैं। शी टीम्स की जानिब से स्कूलों में आगाही प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हुए स्कूली तलबा में लोन ऐप, फ्रॉड, साइबर क्राइम, चाइल्ड सेफ्टी, सनफ़ी मसावात, रैगिंग और मंशियात के नुकसानात से मुताल्लिक शऊर बेदार किया जा रहा है। शी टीम्स ने T-Safe ऐप से मुताल्लिक भी तलबा में शऊर बेदार किया और किसी भी मदद या रहनुमाई के लिए 100 डायल करने का मशवरा भी दिया। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने चीन में फैले वायरस से अवाम को खौफजदा न होने का मशवरा दिया है। चीन का वायरस हिंदुस्तान की कई रियासतों में तेजी से फैल रहा है और इसी तनाजुर में अवाम में तशवीश पाई जा रही है। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अवाम को मशवरा दिया है कि उन्हें खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। वजीर सेहत ने यकीन दिलाया कि हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम ज़रूरी तिब्बी सहूलियात और वसाइल के साथ तैयार है। दीगर रियासतों के साथ मिलकर वायरस की सूरत हाल पर भी गहरी नज़र रखे हुए हैं। रियासती वजीर के मुताबिक तेलंगाना का महकमा सेहत के ओहदेदार पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मरकजी हुकाम के साथ मुसलसिल राब्ते में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर गलत और गैर तस्दीक शुदा मालूमात न फैलाने का भी मशवरा दिया है ताकि लोगों में इस वायरस के सिलसिले में गैर ज़रूरी खौफ पैदा न हो। दामोदर राज नरसिम्हा ने खबरदार किया है कि हुकूमत इस तरह के इक़दामात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के महादेवपुर मंडल में किसानों ने उनके अराज़ियात छीन लेने का इल्जाम लगाया और कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के महादेवपुर मंडल के इलिकेश्वरम गांव से एक चौंका देने वाली वीडियो सामने आई है। किसानों ने कीड़े मार दवा पीकर नहर के लिए खोदे गए गड्ढों में लेटकर एहतजाज किया और उनकी अराज़ियात छीन लेने पर बरहमी जाहिर की। किसानों के मुताबिक छोटी कैलेश्वरम केनाल के लिए पहले ही सर्वे किया जा चुका था, लेकिन फिर से सर्वे कराया जा रहा है और उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। दूसरी जानिब रेवेन्यू और आपाशी के एहलकार किसानों को उनके खेतों में
दाखिल होने से रोक रहे हैं और पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी ने बीजेपी लीडर भदौरी की जानिब से कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी के खिलाफ किए गए तबसरों को शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के खिलाफ रिमार्क्स पर कांग्रेस कायदीन खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के खिलाफ इन तबसरों पर मुश्तइल होकर कांग्रेस कारकुनों ने बीजेपी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि फ्यूचर सिटी, शामीरपेट और मिर्चल मेट्रो रेल लाइनों के तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट मार्च के अवाखिर तक मुकम्मल कर लिए जाएं। वज़ीर आला ने तजवीज़ पेश की कि मरकज़ी हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद मेट्रो रेल के तीनों कॉरिडोर्स पर अप्रैल के आखिर तक टेंडर तलब किया जाएगा। वज़ीर आला ने अपनी रिहाइशगाह पर मेट्रो रेल की तोसी, रेडियल सड़कों की तामीर और शहर हैदराबाद में एलिवेटेड कॉरिडोर्स की तामीर का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। उन्होंने इस इजलास में तजवीज़ पेश की कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फ्यूचर सिटी मेट्रो लाइन 40 किलोमीटर, जूबली हिल्स बस स्टैंड सिकंदराबाद से शामीरपेट मेट्रो लाइन 22 किलोमीटर, पैराडाइज से मिर्चल मेट्रो लाइन 23 किलोमीटर के रूट्स पर हुसूल अराजी के अमल का आगाज़ करते हुए काम शुरू किए जाएँ। एलिवेटेड कॉरिडोर्स के सिलसिले में मुस्तकबिल की ज़रूरियात को पेश नज़र रखा जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों की फील्ड लेवल पर जामे स्टडी होनी चाहिए जिसमें इसकी डिज़ाइनिंग और अलाइनमेंट को शामिल किया जाए। करीमनगर ज़िले में पेश आए सड़क हादसे में लारी का क्लीनर हलाक हो गया। यह हादसा वरंगल करीमनगर कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब एक लारी बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। लारी कैबिन में फंसने से क्लीनर की मौत होगी जबकि ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। रियासती हुकूमत ने शहर के तालाबों और कुंटों को कब्जों से पाक बनाने के लिए तश्कील दिए गए हैदरा के लिए पुलिस स्टेशन कायम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने हैदरा पुलिस स्टेशन के क़याम के लिए सरकारी काम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक हैदरा का पुलिस स्टेशन रानीगंज के बुद्धा भवन के B ब्लॉक में कायम किया जाएगा। हालिया दिनों हुकूमत ने गज़ेट नोटिफिकेशन जारी करते हुए हैदरा को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात फराहम करने का ऐलान किया था। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने दावा किया है कि फार्मूला ई कार रेस मामले में कोई बदउनवानी नहीं हुई है। रेवंत रेड्डी हुकूमत अपनी गलतियों को छुपाने और इंतखाबी वादों से मुनहरिफ होने की तनकीदों से बचने के लिए BRS कायदीन को झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने हैदराबाद के नंदी नगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो किसी भी तहक़ीक़ात का सामना करने तैयार हैं और कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो सच्चाई के साथ खड़े हैं और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अजमेर शरीफ में उर्स के मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने शिरकत की। उन्होंने दरगाह शरीफ पर हाज़िरी भी दी और मजलिसी क़यादत को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए दुआ भी की। सदर PCC व तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन महेश कुमार गौड़ ने साबिक़ रियासती वज़ीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव पर शदीद तनक़ीद की। उन्होंने फार्मूला ई मामले के सिलसिले में KTR पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने का उन्होंने फ़ैसला किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी KT रामाराव को सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि गलत काम करने वालों के लिए सज़ा यकीनी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम चाहते हैं कि गलत काम करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। एजेंट्स के धोखे के शिकार होकर यूरोप में आंध्र प्रदेश के बाज़ नौजवान फंस गए हैं। ये नौजवान मुलाजिमत के सिलसिले में यूरोप गए थे।
اس لیے انہوں نے ایجنٹوں کو بھاری رقم دی تھی، تاہم ایجنٹوں نے انہیں دھوکہ دیا اور انہیں یورپ لے جا کر چھوڑ دیا۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ بہتر ملازمت دلانے کا جھانسا دے کر 5 لاکھ روپے ان سے لیے گئے اور یورپ لے جا کر انہیں چھوڑ دیا گیا، جہاں پر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ویزاگ کے آٹو نگر میں سائی پلیسمنٹ انسٹیٹیوٹ کے نام پر ان نوجوانوں کی جانب سے رقم حاصل کرتے ہوئے انہیں دھوکہ دیا گیا۔ ان نوجوانوں کی شناخت وجے درگا، موہن، اکھل، رام بابو اور ونود کے طور پر کی گئی ہے۔ چارمینار کے مجلسی رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے نور خان بازار میں سی سی روڈ بچھانے کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ان کاموں کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا اور عہدیداروں کو ان کاموں کی فوری طور پر تکمیل کی ہدایت دی۔ ان کا دورہ علاقے میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور بہتری کو یقینی بنانے کے لیے ان کے عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد سڑک کے رابطے کو بہتر بنانا اور عوامی خدشات کو دور کرنا ہے۔ امریکہ کے لاس اینجلس کے خوشحال علاقے پیسیفک پیلیسیڈز کو جنگل کی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اطلاعات کے مطابق کئی ہالی ووڈ کے اداکاروں کے مکانات اس علاقے میں ہیں جو آگ کی نظر ہو گئے۔ ایک ریٹائرڈ اے ایس آئی نے الزام لگایا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے 8 ماہ کے بعد بھی انہیں حکومت سے وصول طلب رقم نہیں مل رہی ہے۔ محبوب نگر سے تعلق رکھنے والے سابق اے ایس آئی ایم ڈی صادق نے اس سلسلے میں ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ متوت ہاؤسنگ لون میں انہوں نے قرض حاصل کیا تھا، ساتھ ہی محکمہ پولیس میں بعض ساتھیوں سے بھی انہوں نے قرض لیا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد رقم واپس کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے انہیں رقم نہیں ملی ہے۔ دل کا دورہ پڑنے سے 8 سالہ لڑکی کی موت ہو گئی۔ یہ لڑکی سینٹ فرانسس اسکول چامراج نگر کرناٹک میں 3ری جماعت کی طالبہ تھی۔ اسکول میں اچانک دل کا دورہ پڑنے سے وہ گر گئی۔ اس کو فوری طور پر دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد اسے مردہ قرار دیا۔ سنگاریڈی ضلع کے رام چندر پورم ویلمالا تانڈے میں رہنے والوں نے الزام لگایا کہ سینکڑوں پولیس ملازمین ضرورت سے زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ غریبوں کی اراضیات پر قبضہ کرنے والی اپرنا کنسٹرکشن کے ساتھ ساز باز پولیس عہدیداروں نے کی ہے۔ اپرنا کنسٹرکشن نے 1000 باؤنسرز لگا کر ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس انہیں دھمکا رہی ہے اور کسی بھی طرح ان کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی نژاد رہنما انیتا آنند کی کینیڈا کی اگلی وزیر اعظم بننے کا امکان ہے۔ انیتا آنند جسٹن ٹروڈو کی جگہ لینے کے لیے سرفہرست دعوے دار کے طور پر ابھری ہیں۔ وہ اس وقت ٹرانسپورٹ کی وزیر کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ وہ گزشتہ 5 سالوں میں کئی عہدوں پر فائز رہی ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔